اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جانور خسی کیا ہوا بھی کیا جا سکتا ہے ذبح، اور جو خسی نہ کیا گیا ہو، دونوں قسم کی قربانی جائز۔ جانور ذبح مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، آپ نے فرمایا اس کو کھا لو۔ آج عورت ذبح کر دے کہتے ہیں حرام ہو گیا ہے۔ کہاں لکھا جی؟ عورت ہے نا، اچھا عورت ہاتھ لگا دے تو حرام ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امر بناتہ ان یضحین بایدیہن، بیٹیوں کو حکم دیا جاؤ اپنے اپنے جانور خود ذبح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور ذبح کی ادا بھی بیان کی ہے۔ ایک بات ان دونوں باتوں سے پہلے سمجھنی چاہیے، اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے گئے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نماز سے پہلے بھی کوئی رکھتے نہیں پڑھتے تھے نہ نماز پڑھنے کے بعد۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْن، جب گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل یہ کام نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ مسجد میں جائیں تو وہاں تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر میدان میں وہاں کوئی تحیۃ المسجد نہیں، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، لیکن گھر آ کے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا 2 طریقے بیان کیے ہیں، ذبح کرنا، نحر کرنا۔ جانور کو بائیں طرف لٹایا جائے، 4 چیزیں کاٹی جائے۔ قطع الحلقوم، حلقوم کو کاٹا جائے، مجرى النفس، نفس جہاں سے سانس انسان کا نکلتا ہے، جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں۔ والمری، مجرى الطعام والشراب، دوسری وہ وین جس کے ساتھ جانور کھانا پینا کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 موٹی گلینڈز دائیں بائیں رکھی ہیں جانور کے، بلکہ انسانوں کی بھی ہیں، جو حلقوم سانس کی نالی اور مری کھانے پینے کی نالی اس کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں کٹ جائیں تو ذبح ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کے چھری چلائی جائے، لیکن ادب یہ ہے چھری نہیں کہ اس کو لٹا دیا، چھری رکھی ہوئی ہے تو اس وقت اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو، اس وقت کہتا رسا لاؤ نا، نہیں، پہلے تیاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان توارى عن البہائم، ایک جانور ذبح ہو رہا ہے تو باقی اس کے سامنے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک جانور کو لٹایا ہوا ہے ایک شخص نے اور چھری تیز کر رہا ہے، آپ نے فرمایا هلا احدثت شفرتك قبل ان تزجعها، جانور کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری تیز کیوں نہیں کی، اب تیز کر رہے ہو۔ اتريد ان تميتها موتا، تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پھر دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتے تھے۔ ایک آدمی چھری تیز کر رہا تھا، ساتھ اس کو لٹایا ہوا تو نے نکالا کوڑ اور ایک لگایا، فرمایا سوقا الى الموت سوقا جمیلا، اس کو موت دینی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے دے دو۔ اس لیے اپنی تیاری کرو، چھری اچھی طرح تیز ہو، اور چھری پھیرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب خون نکل گیا ہے اس کا تو اس کو چھوڑ دو۔ ہوتا کیا ہے، 6 بندے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، ظلم ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اونٹوں کو خود نحر کیا۔ گائے مذکر مؤنث، بھیڑ بکری مذکر مؤنث، اس کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں۔ اور اونٹ کا ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو نحر کہتے ہیں۔ اونٹ کو کھڑا کرو، مذکر مؤنث ہو، اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو اور اس کے سینے میں کوئی تیز دھار چیز لگاؤ، یہ اس کا نحر ہے۔ جب وہ گر جائے گا گوشت تو بنا نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اونٹ کو بٹھایا ہوا اور ذبح کر رہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، ابعثها قیاما مقیدہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھڑا کرو اور اس کی بائیں ٹانگ باندھو، معقولۃ الید الیسری، اس کی بائیں ٹانگ کو باندھو۔ 63 کو آپ نے خود نہر کیا، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مکمل کر دیں۔